اس طرف جو ذہن ڈالا، آج ہم جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمارا ذہن بنایا. ان سے پہلے یقیناً ان کے پیر و مرشد نے ان کو اس طرف جو ہے وہ گامزن کیا. تو مسلمان کا مطلب ہمارے استاد محترم نے بتایا ہی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سن کر جو ہے وہ تسلیم کر لے اور اپنی اصلاح کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے. تو اور کافر کا مطلب جو ہے وہ سن کر جو ہے وہ انکار کرنے والے کا ہے. تو الحمدللہ ہم تو اصلاح کی طلب کے لیے ہی محفلیں سجا رہے ہیں اور انعقاد کر رہے ہیں، اور بزرگوں کی یادوں کو منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمارے دین اسلام کی فطرت ہے ہم اس اسلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی پر جو ہے وہ نافذ العمل کریں. تو ماشاءاللہ ابھی کچھ ہمارے ابوالعلائی سلسلے کے بزرگ موجود ہیں، تو جو ان کے بزرگان دین کی جو پہناوا تھا، ان کا لباس تھا، تو ماشاءاللہ وہ نظر آ رہا ہے. کچھ قادری اور چشتی سلسلے کا جو لباس ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سہروردی سلسلے کے، وارثیہ سلسلے کے، چشتیہ اور فریدیہ سلسلے کے، نظامیہ سلسلے کے اور بزرگان دین آئیں گے. تو الحمدللہ یہ مختلف جو ہے وہ بزرگان دین ہیں، ان کی گدیاں ہیں. تو یہ ہزاروں سال سے یہ تحریکیں، یہ تنظیمیں، تو یہ جمعہ ابھی 40-50 سال اور جب سے یہ پاکستان بنا ہے تو یہ معاملات جو ہے وہ تنظیمات کے نظر آ رہے ہیں کہ جو وہ ہے. مگر حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ خانقاہی نظام اور خانقاہی گدیاں ہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو جو ہے، جیسے حضرت مجدد الفسانی کا اکبر کے دور کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا، تو اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز جب ہند کے اندر تشریف لائے تو اس وقت کفر کا ایسا عالم تھا کہ ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو جب آپ آئے تو آپ نے آ کے جو ہے اسلام کی ایسی کرنیں پھیری کہ آج جو ہے وہ ہند کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں پر جو ہے وہ لوگ بستے ہیں اردو بولنے والے، تو الحمدللہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہیں. الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آج اگر جو ہے وہ سروے کیا جائے تو باقاعدہ جو ہے اغیار، ہم تو خود دعویٰ نہیں کر رہے مگر آج جو ہے وہ عیسائی اور یہودی اگر وہ اس چیز کو سرچ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھنے کو جو ہے نا وہ اعتراف کرنے کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو پھیلنے والا دین جو ہے وہ ایشیا تو ایشیا، یورپ تو یورپ، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دین اگر پھیلنے والا ہے، پروان چڑھنے والا ہے تو وہ دین فطرت اسلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والے دور کے اندر جو ہے میں اس کو جو ہے اپنے محبوب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے جو ہے وہ ذکر کو جو ہے وہ بلند کر دیا. تو ہم کیا بلند کریں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آنے والے وقت گزرے گا تو خود بخود جو ہے وہ چاہے خادم حسین رضوی ہو، چاہے ممتاز حسین قادری ہو، چاہے مجدد الفسانی ہو، چاہے بابا فرید ہو، چاہے لال شہباز قلندر ہو، چاہے جو ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے داتا علی اجمیری ہو، نام تو چینج ہوتے رہیں گے، زمانے تو بدلتے رہیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ بھیجتا رہے گا. وہ آئیں گے، اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ چلا جائیں گے. تو بس اسی سے خادم حسین رضوی کی اس کے مطابق جو ہے میرے کو ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک ترکان کی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالوں عشق رسول کے اندر، کہ جب قائد اعظم جو ہے وہ اس معاملے کو کرنے کے لیے جا رہے تھے اور گستاخ رسول نے جو ہے اس نے جو ہے ملعون نے جو ہے وہ سرکار کی شان کے اندر جو ہے بے ادبی کی تھی، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ ہیرنگ چل رہی تھی. وہ معاملہ جا رہا تھا آ رہا تھا، جا رہا تھا آ رہا تھا. وہ گدا گاڑی اس وقت کا خچر مان جس کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اب لوگ آ رہے جا رہے، ہیرنگیں چل رہی ہیں اور ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور قائد اعظم جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اس کی دلیلیں دے دے کے اس کو ڈینائی کرتے جا رہے ہیں. مگر وہ سمجھ میں نہیں آیا. اس دن اس کے بھگت جاگ گئے کہ جب اس کی سواری کا وقت آیا تو اس کی سواری کے اندر جو ہے آپ بیٹھے. تو فرمایا، جا رہے تھے جاتے جاتے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر معاملہ ہے، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ تو فرمایا بھائی ایک بندہ ہے جس نے جو ہے وہ ہندو نے جو ہے وہ سرکار کی شان میں بے ادبی کی ہے. وہ کرنے کے بعد جو ہے فرمایا پھر تو مختصر خلاصہ جب اس کا نکالتے تو فرمایا کہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور یہ انگریزوں کی جو عدالت ہے، برٹش گورنمنٹ، وہ اس کے متعلق سنتی ہے. تو جس کے دلائل زیادہ ہوں گے، اگر کتاب کے حق میں لکھنے والے کے حق میں زیادہ دلائل آ گئے تو اس کے حق میں کر دیا جائے گا اور اس کی کتاب کو بول دیا جائے گا. اچھا. اور فرمایا اگر یہ مسلمانوں کو وکیل جو ہے اگر ہم نے اگر کر لیے تو پھر اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. تو فرمایا اچھا. وہ اترے اور چلے گئے.
وہ ترکان جو ہے وہ گدھا گاڑی چلانے والا، خچر چلانے والا، اس نے جو اپنی گدھے کی خچر کاٹنے کی جو ترکان تھی وہ اپنی تہمت کے اندر اس کو چپکے سے جو ہے وہ اس کو چھپایا، اور چھپانے کے بعد جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے عدالت کے اندر چلا گیا۔ اب دیکھا بھائی بڑا مجمع لگا ہوا ہے، اب اس کو تو دیہاتی بندہ ہے، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ وہ بولتا ہے، پھر دوسری طرف سے ہیرنگ کرنے والا بولے، پھر بولے، وہ بڑھتا رہا۔ مختصر خلاصہ کہ جب وہ پوچھتا ہے، ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے جس نے سرکار کی گستاخی کی ہے، تو وہ بندہ بولتا ہے وہ جو کٹیرے کے اندر کھڑا ہوا ہے نا، بولنے لگا یہ ہے، بولنے لگا اچھا یہ ہے۔ بس وہ کرتا رہا، بڑھتا رہا، جگہ بناتے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس کو جیسی موقع ملا تو جیسے ممتاز قادری نے کیا، اپنا کام کر دیا، اس نے نکالی، اور نکالنے کے بعد اس نے ٹھک کر کے اس کی گردن پر پھیڑی، اور پھیڑنے کے بعد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب تو جو ہے نا اس کو وہ کر دیا۔ تو بات آگے تک جائے گی، تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب قائد اعظم جب اس کا معاملہ ہوا تو پھر اس کا کیس لڑا، فرمایا کہ تو نے تو کام کر دیا، بس تو عدالت میں جج کے سامنے مکر جا، دوسری عدالت لگے گی کہ تو نے نہیں مارا، بس سولی سے بچانا میرا کام ہے۔ تو فرمایا اے قائد اعظم، تم تو دنیا میں کہہ رہے ہو جب سے میں اس جیل کے اندر آیا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روز خواب میں آتے ہیں، مجھے اپنی زیارت کراتے ہیں، مجھے جنت میں اپنے جو ہے مقام اور مرتبے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ سرکار کے غلاموں کی جو ہے وہ شان ہے، عشق رسول جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے، کام کرنے والوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کا نام جو ہے ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی اسی طریقے سے محافلوں کو سجاتے رہنے اور عشق رسول میں اپنی زندگیوں کو فنا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں میری اس عنوان کا خاتمہ اس بات پر ہو کہ جو آپ نعرہ لگایا کرتے تھے تمام باواز بلند بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرخان کا بیٹا بازی لے گئے، ہم دیکھتے رہے، ہم کیا بات ہے، بے شک کیا بات ہے۔